اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار مرتبے عطا فرمائے۔ حضور سب سے افضل نبی بن کر آئے، رحمت للعالمین بن کر اس دنیا کے اندر مبعوث ہوئے، تشریف لائے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ حضور عرشیوں کے بھی نبی، حضور کے فرشیوں کے بھی نبی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بڑی شانیں، بڑی عظمتیں، بڑی رفعتیں، بڑے مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت شانیں عطا فرما کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا، اور انہی شانوں میں سے یہ بھی حضور کی شان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کو ختم نبوت کا تاج پہنا کر اس دنیا کے اندر بھیج دیا، اس کائنات میں مبعوث فرما دیا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنا دیا کہ حضور کے بعد اب کسی نبی کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اپنی حدیث ہے، میرے آقا نے فرمایا آنا والساعۃ کہاتین، آقا نے فرمایا میں اور قیامت کہاتین ایسے ملے ہوئے ہیں، یعنی میرے اور قیامت تک کے لیے اب بیچ میں کسی نبی نے نہیں آنا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا جھنڈا بلند رہے گا ہمیشہ کے لیے۔ اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں، حضور کے آخری نبی ہونے کے بارے میں، غزوہ تبوک کے موقع پر جو واقعہ پیش آیا اس میں بھی میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وضاحت فرما دی۔ واقعہ یہ تھا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب غزوہ کے لیے تشریف لے کے جا رہے تھے، عیسائیوں کے مقابلے کے اندر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب صحابہ کرام علیہم الرضوان کے ساتھ جا رہے تھے غزوہ کے اندر، تو حضرت مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم رضی اللہ تعالی عنہ کو میرے آقا نے مدینہ کے اندر چھوڑا کہ علی تم کیا یہاں رہو گے، تم مدینہ کے اندر رہو گے، اور ہم جا کر غزوہ کریں گے، ہم ان سے جو دشمنان اسلام ہیں ان سے مقابلہ کریں گے۔ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دیکھا کہ میرے آقا مجھے مدینہ میں چھوڑے جائیں تو آنکھوں میں آنسو آئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم، یا رسول اللہ میں شیر خدا ہوں، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا شیر بنایا اور آپ مجھے عورتوں کے اندر اور بچوں کے اندر چھوڑے جا رہے ہیں، میرا بھی دل چاہتا ہے یا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ چلوں، غزوہ لڑوں، میں آپ کے ساتھ دشمن کے مقابلے میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کروں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو تسلی دی، ان کو پیار کیا، اور آقا نے فرمایا کہ اے علی تم میرے ساتھ ایسے ہی ہے جس طرح کے اس درجے میں ہے جیسا کہ حضرت ہارون کا درجہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ جو تعلق حضرت ہارون کا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تو بمنزل ہارون کی ہے، لیکن میرے آقا نے آگے وضاحت فرمائی تو بمنزل ہارون کے ہے۔ ہارون علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، لیکن میرے بعد اور کسی نے نبی بن کر آنا نہیں ہے، اب تو نبی۔ میرے آقا نے فرمایا کہ یہ لوگ یہ سمجھ نہ لیں کہ میرے آقا نے بمنزل ہارون جو کہا ہے حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یہ شبہ ہو سکتا تھا کہ شاید مولا کائنات نبی بھی ہیں۔ حضور نے وضاحت فرما دی، اس شک کو، اس شبہ کو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے جڑ سے ختم فرما دیا۔ میرے آقا نے فرمایا تو بمنزل ہارون کے تو ہے، لیکن ہارون نبی تھے تو نبی نہیں ہے۔ انا خاتم النبیین، میرے آقا نے فرمایا میں اللہ کا آخری نبی بن کر آ گیا ہوں۔ اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اولاد میں سے، بیٹوں میں سے کوئی بیٹا بھی زندہ بچپن کے اندر ہی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ بچپن کے اندر ہی آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو صاحب زدگان تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاس بلا لیے۔ ان میں حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے، وہ حضور کے صاحبزادے تھے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قربانی پیش کر دی۔ ان کی جگہ پر آقا کریم نے اپنے بیٹے حضرت ابراہیم کی، اور پھر بعد میں فرمایا، وجہ بھی بیان کی میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، میرے آقا نے فرمایا لو کان ابراہیم حیّن، میرا ابراہیم بیٹا اگر زندہ ہوتا لکان نبیًا، وہ نبی ہوتا۔
کیوں؟ نبیوں کے بیٹے نبی بنتے ہیں. نبیوں کے بیٹے، اگر میرا بیٹا ابراہیم زندہ رہتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے منصب نبوت عطا کرتا، وہ نبی ہوتا اس دنیا کے اندر، کائنات کے اندر. لیکن انا خاتم النبیین، میرے بعد نبی ہونا ہی کسی نے نہیں تھا، میرے بعد کسی نبی نے آنا ہی نہیں تھا. سلسلہ نبوت و رسالت کا دن قطعت میرے آقا نے ختم ہو گیا. اب جو کہے میں نبی ہوں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، میرے آقا نے فرمایا وہ دجال ہے، جھوٹا ہے، لعنتی ہے، لیکن میں اللہ کا کیا ہوں؟ آخری نبی. اب قادیانی پتہ کیا کرتے ہیں؟ قرآن و حدیث سے واضح ہے، نبی کریم علیہ السلام کی ارشادات سے واضح ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قول سے کیا ہے؟ یہ واضح ہے. قرآن مجید کی جو آیت کریمہ ہے سورۃ احزاب کی 40 نمبر، وہ واضح دلیل ہے اس کے اوپر کہ میرے آقا کے بعد کسی نے نبی نے بن کر آنا نہیں ہے. تو وہ اپنے اعتراضات گھڑتے ہیں، اپنی باتیں جب ہم بیان کرتے ہیں اس طرح کہ حضور کے بعد کسی نے نبی نے نہیں آنا، وہ کہتے ہیں دیکھیں یہ کہہ رہے ہیں کسی نبی نے نہیں آنا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو قرب قیامت آئیں گے. یہ باتیں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت آئیں گے اور یہ کہہ رہے ہیں کسی نبی نے نہیں آنا. تو اس کا بھی آج جواب سن لیں. نزول عیسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد، یعنی آپ کے وصال ظاہری کے بعد قرب قیامت تشریف لائیں گے. اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، حضور نبی رحمت نے ان کے آمد کے بارے میں بھی فرمایا. اور حق کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی بن کر آئیں گے، وہ حضرت نزول ہوگا ان کا. لیکن یاد رکھیں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی بن کر نہیں آئیں گے، بحیثیت ہیں نبی، لیکن بحیثیت نبی نہیں آئیں گے، بحیثیت امتی بن کر تشریف لے کے آئیں گے. حضور کی امت کی شانیں جب پڑھی تھی نا انہوں نے انجیل کے اندر کہ آقا کی امت کو اللہ نے یہ شانیں عطا کی، یہ شانیں عطا کی، بے شمار شانیں پڑھی، تو انہوں نے عرض کی کہ اے مالک یہ امت مجھے عطا کر دے. رب نے جواب دیا نہیں، یہ امت میرے محبوب کی امت ہے، حضور نبی رحمت کی امت ہے. جب یہ دعا ہوئی اللہ نے جواب یہ دے دیا. انہوں نے پھر دعا کی مالک اگر یہ امت مجھے نہیں دیتا تو اسی امت میں سے مجھے بھی کر دیتا ہوں. اللہ نے دعا قبول کر لی ان کی. تو حضرت، اور دوسری بات یہ حضرت ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ میرے آقا کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، کوئی نیا نبی. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت میرے آقا کی آمد سے پہلے ملی ہے یا بعد میں ملی ہے؟ وہ تو میرے آقا کی آمد سے پہلے ملی ہے، بعد والا تو معاملہ ہی نہیں ہے. بعد والا معاملہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو بعد میں نبوت نہیں ملی، نبوت پہلے ملی ہے. اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ میرے آقا کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، بس حضور کا جھنڈا لہرائے گا، حضور کے جھنڈے تلے سارے آئیں گے. اور کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نئے سرے سے وصف نبوت، منصب نبوت نہیں عطا کرے گا، یعنی کوئی نیا نبی نہیں آئے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اگر تشریف لے کے آئیں گے تو میرے آقا کے امتی بن کر تشریف لائیں گے. دیکھیں نا میرے آقا نے خود فرمایا، حدیث نبوی ہے، قیامت کی نشانیاں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، حضور نبی رحمت نے بیان فرمائی. اور اس میں یہ نزول عیسیٰ کے بارے میں بھی میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس طریقے سے تشریف لائیں گے. فرمایا کہ 2 فرشتوں کے کندھوں کے سہارے عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی جامعہ مسجد جو دمشق ہے اس کے مشرقی کنارے کے اوپر وہاں نزول ہوگا، وہاں تشریف لائیں گے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بالوں سے، آپ کی زلفوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہوں گے. میرے آقا نے فرمایا جب ان کا نزول ہوگا حضرت امام مہدی علیہ السلام آپ بھی تشریف فرما ہوں گے. صبح فجر کا ٹائم ہو جائے گا، امام مہدی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دعوت دیں گے کہ آئیں امامت کروائیں. وہ کہیں گے نہیں نہیں امامت آپ نے کروانی ہے، میں آپ کے پیچھے مقتدی بن کے کھڑا ہوں گا، میں مقتدی. میرے آقا نے فرمایا لوگوں تمہاری کیا شان ہوگی جب عیسیٰ علیہ السلام تمہارے اندر ہوں گے، عیسیٰ علیہ السلام نماز کے اندر ہوں گے، وہ اللہ کے نبی ہیں. اور تمہاری کتنی شان ہوگی کہ جو امام ہوگا وہ تمہارے اندر سے ہوگا اور امام تم ہوگے. اس سے بھی اشارہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو نزول ہے نا وہ بطور یا بحیثیت نبی نہیں ہوگا بلکہ کیا ہوگا؟ بحیثیت امتی کے. اور اس سے بھی اگلی بات، جب جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے نا وہ انجیل کی تلاوت نہیں کریں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے. وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے کے آئیں گے
تم اپنی شریعت نافذ نہیں کریں گے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت کو نافذ کریں گے، حضور کے احکامات کو نافذ کریں گے، میرے آقا کی شان اور عظمتیں بیان کریں گے اور کہیں گے کہ لوگوں میں امتی ہوں اور نبی تو وہی ہیں، حضور کی ذات ہے نبی، اور قیامت تک حضور کا جھنڈا لہرائے گا۔ تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، اللہ کسی کو نئے سرے سے منصب نبوت عطا نہیں کہ جن کو پہلے اللہ نے نبوت عطا کر دی تو نبوت زائل نہیں ہوتی، نبی ہمیشہ نبی رہتا ہے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت جب آئیں گے تو بحیثیت نبی کے نہیں آئیں گے، بحیثیت امتی کے آئیں گے، جس سے اشارہ بھی ملتا ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخری نبی، اور عقیدہ ختم نبوت ایسا عقیدہ ہے جو ہماری روح ہے، میں نے عرض کی تھی، ہماری جان ہے، ہماری روح ہے، اس کے بنا ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا، کیونکہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی کسی کے بارے میں یہ سوچ بھی لے کہ یہ نبی ہو سکتا ہے تو اپنے ایمان سے کیا ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ میرے آقا کے حدیث پاک بالکل واضح، آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے ارشادات بالکل واضح، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر آیت کریمہ نازل کی وہ بھی کیا ہے، بالکل واضح۔ اب بس جو ہم سے بات کرے اسلام کہیں گے تو سائڈ پہ ہو، ہمارے آقا تاجدار ختم نبوت ہے۔